سعودی عرب سے کسی نے پوچھا ہے، یہ خلا کا بہت اہم مسئلہ ہے، اس کو سن لیں اچھی طریقے سے۔ اگر ایک شوہر اپنی بیوی کو بہت تنگ کرے، دوسری شادی کر کے پہلی بیوی سے بچے لے کے دوسری بیوی کے پاس رکھے اور اس کو اس حد تک بولے کہ میں نہ تو آپ کو اپنی بیوی رکھوں گا نہ کسی اور کی ہونے دوں گا، اس کو نہ کھانا نہیں دیتا، اس کو کھانا نہیں دیتا، نہ اس کا حق ادا کرتا ہے، اس پر ظلم ستم کیا، اپنے بھائیوں سے بولا کہ اس کو مارے پیٹے، ایسی صورت میں عدالت سے خلا لینا شرعاً جائز ہے۔ وہ لڑکی اگر عدالت سے خلا لے کر کہیں اور شادی کر سکتی ہے، کیونکہ جب وہ لڑکی عدالت چلی گئی تو اس کا شوہر عدالت آیا ہی نہیں، وہ سعودی عرب میں تھا، اس نے اپنا دفاع نہیں کیا، کچھ بھی نہیں بولا، بس عدالت نے یک طرفہ فیصلہ سنا کہ خلا کا پیپر دے دیا، تو کیا یہ شرعاً جائز ہے؟ دیکھیے، پہلی بیوی کے بچے لے کے دوسری بیوی کو دینا یہ تو ظلم ہے، اور بچے ماں ہی کے پاس رہنا چاہیے، اس ماں کا حق ہے، یہ بچے کا بھی حق ہے، ماں کا بھی حق ہے۔ دوسری شادی کی تو پہلے سے بچے لے کے دوسری کو دے دیے، یہ تو جائز نہیں ہے کسی صورت میں بھی۔ باقی یہ کہ کھانا بھی نہیں دیتا، اور یعنی اگر واقعی بنیادی حق بھی ادا نہیں کر رہا نا، نان نفقہ تو بنیادی حق ہے، تو پھر ایسی صورت میں شریعت کہتی ہے کہ عورت شوہر سے خلا کا مطالبہ کرے، تو شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے، تو شوہر کو چاہیے طلاق دے دے، اس پر واجب ہے ایسی صورت میں طلاق دینا۔ لیکن شوہر اگر طلاق نہیں دیتا تو عورت پھر کورٹ میں کیس کرے، کیس یہ کرے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا شوہر میرے واجب حقوق ادا کرے، میرے شوہر کو کورٹ میں بلایا جائے اور اس کا جو واجب حق ہے وہ میرا حق ادا کرے، اور یہ گواہ ہیں، 2 گواہ کم از کم ہونے چاہیے، یا 1 مرد 2 عورتیں، ان سے ثابت کرے کہ بھئی یہ ظلم میرے اوپر ہو رہا ہے، نکاح بھی ثابت کرے کہ میرا فلاں سے نکاح ہوا تھا، پھر اس کے بعد یہ ثابت کرے کہ یہ ظلم میرے اوپر ہو رہا ہے، اور وہ ظلم کی نوعیت کیا ہے، جو ایک یعنی مخصوص نوعیت کا ظلم ہے، جو بڑا ظلم ہے، وہ یہ کہ میرا نان نفقہ نہیں دے رہی ہے، جو بیسک نان نفقہ میرا بنتا ہے، تو یا تو یہ میرا نان نفقہ دے، عدالت یعنی کورٹ کیا کرے گی، پھر اس کو مجبور کرے گی بھئی کورٹ میں جمع کراؤ اس کا نان نفقہ، کیونکہ عورت کو شوہر پہ اعتماد نہیں ہے، ایسا نہ ہو کورٹ فیصلہ دے پھر کھا جائے، تو پھر وہ شوہر کا نان نفقہ باندھ دے گی۔ اور یہ جو ہے کہ بھائیوں نے پکڑ کے مارا، تو یہ بھی بہت ظلم ہے، کہ دیور کون ہوتے ہیں بھابھی پہ ہاتھ اٹھانے والے، تو وہ یہ کہے کہ یہ اس ظلم سے توبہ کرے اور معاہدہ کرے کہ آئندہ یہ نہیں کرے گا، تمیز سے مجھے رکھنے کے لیے تیار ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تیار ہے تو پھر کورٹ سے درخواست کرے گی کہ اس کو آپ مجبور کریں کہ یہ مجھے طلاق دے۔ تو اصل طریقہ یہ ہے، پھر کورٹ کیا کرے گی، نوٹس بھیجے گی اس کو اور بولے گی تمہاری بیوی نے تم پہ یہ الزام لگائیں، جن میں 2 الزام سنگین نوعیت کے ہیں، تمہارے بھائی جو ہے اس کو پکڑ کے مارتے ہیں، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ تم اس کا بیسک نان نفقہ ادا نہیں کر رہا، تو عزت کے ساتھ اس کو اگر رکھ سکتے ہو تو رکھو، ورنہ اس کو چھوڑ دو۔ شوہر اگر مان جاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں مانتا یہ بات۔ اچھا، نان نفقے کا مسئلہ میں نے بتایا کہ کورٹ اس کو کہے گی کہ نان نفقہ جو ہے نا باپ نے کیش رقم کی صورت میں کورٹ میں جمع کرانا ہے۔ شوہر مان جاتا ہے ٹھیک ہے، نہیں مانتا تو عورت کورٹ اسے کہے گی پھر اسے طلاق دو، دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں دیتا تو پھر کورٹ نکاح خود ختم کر سکتی ہے۔ تو یہ وہ کنڈیشن ہے جس میں کورٹ کا کیا ہوا نکاح، جب کورٹ نکاح ختم کرے گی تو وہ معتبر مانا جائے گا۔ لیکن آپ نے جو صورت بتائی ہے، آپ نے کورٹ میں کیس کیا اور کورٹ نے نوٹس بھیجا، شوہر کو اگر نوٹس ملا ہے، بعض دفعہ پتہ ہی نہیں ہوتا، اس کو نوٹس ہی غلط ایڈریس پہ بھیجا جا رہا ہوتا ہے، شوہر کو نوٹس ملا ہے وہ پھر بھی نہیں آیا، تو یہ اس کی علامت ہے کہ شوہر نے اپنے اوپر جو الزام لگے تھے اس کو تسلیم کر لیا ہے۔ تو ایسی کنڈیشن میں اگر کورٹ نکاح ختم کر دے گی، کیونکہ سنگین نوعیت کا ظلم ہو رہا ہے، نہ وہ کم بخت کورٹ میں آ کے کیس کی سماعت کر رہا ہے اور نہ ہی وہ ان حقوق کو دینے کے لیے تیار ہے، تو آپ نے اگر جو صورتحال لکھی واقعی ایسا ہے، تو پھر ایسی کنڈیشن میں کورٹ کا نے جو نکاح ختم کیا وہ معتبر مانا جائے گا، اور پھر آپ عدت کے بعد کہیں اور نکاح کر سکتی ہیں۔ لیکن پھر بھی یہ چونکہ نکاح میں طلاق کا معاملہ بہت اہم ہوتا ہے، آپ کورٹ کی پوری کارروائی اور جو آپ نے کیس کیا ہے نا، وہ کسی دارالفتہ میں بھیج کے پراپر فتویٰ لیں۔ یہاں تو میں نے جو مسئلہ بتایا وہ اصول اور ضابطے کا بتایا ہے، اصول اور ضابطہ یہی ہے، لیکن خلا کے کیس میں جب بھی کوئی کیس میرے پاس آتا ہے، کوئی مجھ سے پرسنلی مسئلہ پوچھتا ہے، تو میں اس سے کہتا ہوں کہ صرف زبانی جواب پر آپ اکتفا نہ کریں، آپ مجھے وہ پورے ڈاکومنٹس بھیج دیں
تاکہ ہمیں پتہ چلے کورٹ نے جو خلا دیا ہے اس میں بیس کس بات کو بنایا ہے، اس پروسیس کا کورٹ نے خیال کیا بھی ہے کہ نہیں کیا۔ تو میں آپ سے بھی یہی کہوں گا کہ اگر آپ کراچی میں ہیں تو آپ یہاں میرے پاس بھیج دیں میرے ایڈریس پہ، ورنہ جامعۃ الرشید ہے، جامعۃ الرشید احسان آباد کراچی یا دارالعلوم کرنگی کراچی، ان میں سے کسی بھی ادارے میں آپ بھیج دیں، بنوری ٹاؤن بھی بھیجا جا سکتا ہے، دارالعلوم کرنگی بھیج دیں یا جامعۃ الرشید بھیج دیں، تو پورا جو ہے نا وہ اس کی، اور پھر اس میں یہ بھی لکھ دیں کہ اگر یہ کورٹ نے خیال نہیں کیا شرعی طریقے سے نکاح ختم کرنے کا، بعض دفعہ ویلڈ کیس ہوتا ہے لیکن کورٹ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ شریعت میں فسخ نکاح کا طریقہ کیا ہے، تو وہ تو بس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ٹھپا لگانے کے لیے۔ تو علماء آپ کو یہ بھی بتا دیں گے کہ اگر یہ کورٹ کا خلا ٹھیک نہیں ہے آپ کے ڈاکومنٹس پڑھنے کے بعد، تو پھر ٹھیک طریقہ کیا ہے، تو وہ کورٹ میں نہ ہو تو پھر علماء کی جو ہے مجلس میں اس کو پیش کر کے نکاح ختم کرایا جا سکتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی شوہر واقعی عورت پہ ظلم کر رہا ہے نا، واقعی ظلم کر رہا ہے، اور عورت کے پاس اس کا ثبوت بھی ہو، یا شوہر قسم نہ اٹھائے، جو بھی پورا طریقہ ہوتا ہے پروسیس کا، ایک پورا پروسیس ہوتا ہے، تو اس میں عورت کا جو ہے نکاح ختم کیا جا سکتا ہے۔ میں جو بار بار چیختا ہوں کہ کورٹ کا خلا معتبر نہیں ہے، تو اس سے وہ خلا مراد ہے جس میں کورٹ شریعت کے اصول کا خیال نہیں کرتی، کیونکہ ہمارے ہاں جو کورٹ میں لاء ہے، قانون ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ عورت پہ ظلم ہو رہا ہے تو عورت خلا لے سکتی ہے۔ لاء یہ ہے کہ عورت جب بھی یہ کہے گی کہ میں نے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا، تو شوہر اچھا ہو برا ہو، عدالت پابند ہے اس کو خلا کی ڈگری تھمانے پر، یہ غیر شرعی ہے، اس میں عورت کا نکاح ختم نہیں ہوگا۔